اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف بل قرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ سورہ قاف پہلی 5 آیات۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی، ترتیب قرآن کے لحاظ سے 50ویں سورہ ہے، 45 آیات 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ قاف سے دوبارہ مکی صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک بالترتیب یہ مکی صورتیں ہیں، اور سورہ واقعہ کے بعد سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک یہ 10 صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتوں میں توحید، آخرت، زیادہ تر عقائد کے موضوعات پر ہی گفتگو کی گئی ہے، اور اصل مخاطب ہیں بھی وہی لوگ جن کی اصلاح مقصود ہے۔ قاف حروف مقطعات میں سے ہے۔ والقرآن المجید، قسم ہے عظمت والے قرآن کی۔ مجید کے معنی بزرگی، برتر اور عظمت کے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بھی ہے، اور یہاں یہ قرآن مجید کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ہر کلام متکلم کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات بھی بزرگی والی ہے، عظمت والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی بزرگی اور عظمت والا ہے۔ تو بابرکت کتاب کی قسم کھائی گئی ہے، اور یہ قسم بطور شہادت و گواہی ہے۔ قرآن کے نام کے ساتھ اس کی صفات بھی بیان ہوتی رہتی ہیں، جس طرح سورہ صاد میں ہے صاد والقرآن ذی الذکر۔ سورہ بروج میں ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ باعظمت قرآن ہے اور اس کا منبع لوح محفوظ ہے۔ تو یہ قرآن مجید بزرگی والا بھی ہے، عظمت والا بھی ہے، محفوظ بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل نہ اس کے آگے سے اس میں آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ ہر لحاظ سے یہ محفوظ ترین کتاب ہے۔ تو یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ کا کلام ہے، عظمتوں والا ہے، اس میں کسی کا کوئی القاء نہیں ہے، جس طرح کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے۔ سورہ شعراء میں فرمایا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ۔ مشرکین مکہ کو قیامت سے ڈرایا جا رہا تھا، تو وہ اسے کلام الہی ماننے کے بجائے شیطانی القاء کہہ کر اس کی تردید کرتے۔ تو یہ جنات کا کلام نہیں ہے، اور نہ ہی انس و جن کے بس میں ہے کہ وہ ایسا کلام لا سکیں، بلکہ یہ تو اللہ عزیز و حکیم کا اتارا ہوا کلام ہے۔ بل عجبوا، بلکہ انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم، کہ آیا ان کے پاس منذر، ڈرانے والا، منذر منہم، انہی میں سے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول ماننے کو تیار نہ تھے، قرآن مجید کو کلام الہی ماننے کو تیار نہ تھے، اور ان کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بشر ہی کو جو ان میں سے ہے نبی بنا کر بھیج دیا ہے۔ ان کا تو تقاضا یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھیجنا ہی تھا تو فرشتے کو بھیجا ہوتا۔ فقال الکافرون، پس کہا کافروں نے، ھذا، یہ، شیء عجیب، عجیب بات ہے۔ اذا، کیا جب، متنا، ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور ہو جائیں گے ہم مٹی، ذلک رجع بعید، تو یہ لوٹایا جانا بہت بعید ہے، مستحیل ہے، ناممکن ہے۔ مشرکین مکہ کا ایک اور بہت بڑا اعتراض کہ جب انسان مرنے کے بعد گل سڑ جائے گا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا،
تو پھر یہ ناممکن لگتا ہے کہ اسے دوبارہ زندہ کیا جائے، اسے دوبارہ لوٹایا جائے۔ قرآن مجید میں اس موضوع کو مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے، اعتراض بھی بیان کیا گیا اور ان کو سمجھانے کے لیے مختلف جوابات بھی دیے گئے۔ سورہ یاسین میں فرمایا کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی بار تخلیق کیا ہے وہی تمہیں دوبارہ لوٹائے گا۔ اب یہاں پر یہ بات فرمائی قد علمنا، ہم نے جان رکھا ہے، ما تنقص الارض منہم، جو کم کر دیتی ہے زمین ان میں سے۔ کہ انسان کو مرنے کے بعد جب زمین میں دفنا دیا جاتا ہے تو جسم گلنے سڑنے لگ جاتا ہے، مٹی اسے ختم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ انسان کا جسم مٹی کے اندر مختلف اجزاء میں تحلیل ہو جاتا ہے، بلکہ وہ سب جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ سورہ ملک میں فرمایا الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے یہ علم میں ہے کہ انسان کے جسم کے ساتھ مٹی میں کیا ہونا ہے۔ وَعِندَنَا، اور ہمارے پاس کتاب حفیظ، محفوظ رکھنے والی کتاب ہے۔ ہر چیز کا مکمل اندراج کیا گیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ انسان کے اقوال و افعال کو محفوظ کر سکتا ہے، اس اللہ کے لیے انسان کے اجزاء کا بھی حساب کتاب رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہر بات کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ پچھلے ادوار میں تو شاید اس بات کو سمجھنا مشکل ہو، لیکن ہمارے زمانے میں ان باتوں کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ سائنس نے جو انکشافات کیے ہیں اس کو جاننے کے بعد قرآن مجید کے اس دعوے میں اگر کوئی شخص شک کرتا ہے تو پھر وہ ہٹ دھرم ہے۔ ہر انسان کے اجزاء دوسرے سے مختلف ہیں۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا۔ لما جاءہم، جب کہ آ گیا ان کے پاس، کہ جب حق ان کے پاس آ گیا اس کے باوجود انہوں نے اس کی تکذیب کر دی۔ فہم، تو وہ فی امر مریج، صریح فکر تضاد میں مبتلا ہیں۔ امر مریج سے مراد امر مختلط، ایسا معاملات جو گڑبڑ ہو جائے، خلط ملط ہو جائے۔ تو ان کے ہاں بہت سے ایسے معاملات تھے، کسی کی تکذیب کرتے، کسی کی تصدیق کرتے، ایک طرف نیکیاں بھی کرتے، اللہ کو بھی مانتے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے، اور دوسری طرف آخرت پر ایمان لانے سے بھی انکاری، دوبارہ جی اٹھنے پر بھی شک۔ سورہ زاریات میں فرمایا انکم لفی قول مختلف، کہ بے شک تم لوگ تو تضاد میں گرفتار ہو۔ تو یاد رہے کہ انسان کی گمراہی میں سب سے زیادہ دخل اسی تضاد فکر کا ہے، عقائد کی تصحیح نہ کرنے میں ہے۔ تو شک میں پڑے رہنا یہ ایمان کے متضاد ہے، اور مجموعہ ازداد کبھی بھی ایمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان تو نام ہی یقین کا ہے، اور یقین میں صراط مستقیم کی طرح فکر مستقیم ہونا بھی ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔